seek responsibility and take responsibility of your actions. اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور اپنی ذمہ داری اپنے سر پر لینا، دوسروں کے سر پر نہ ڈالنا. میں دو باتیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور اپنی ذمہ داریوں کو اون کرنا، دوسروں کے اوپر نہ ڈال دینا. چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن عمر کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا، اس سے بڑی اور کیا مثال دی جا سکتی کہ میں ایک حکمران ہوں اور میری ڈیوٹی ہے کہ انسان ہی نہیں، صرف مسلمان ہی نہیں، انسان بھی، اور انسان ہی نہیں جانور بھی امن کی حالت میں رہیں. یہ میری ڈیوٹی ہے اور مجھے اس کو پورا کرنا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی حذیفہ کو ملے. پوچھا، حذیفہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ تمہیں نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتائیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بتایا کہ آگے کسی کو مت بتانا، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا نام تو اس میں نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں قصاص، بدلہ لینے کا، انصاف کا ایک عجیب و غریب واقعہ جو شاید آپ پہلی دفعہ سنیں، اور اگر پڑھا ہوگا تو یقیناً پڑھا ہوگا، لیکن بہرحال بہت ہی عجیب واقعہ ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، بڑے مجاہد ہیں، بڑے درجے کے صحابی ہیں، اور حضرت عمر اور حضرت ابو موسیٰ دونوں دوست ہیں، بڑا آپس کا قریبی گہرا تعلق ہے، بڑا شدید تعلق ہے. یہ جہاد پہ گئے ہوئے تھے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. بعد میں مال غنیمت جب تقسیم ہو رہا تھا، ایک ایسا مجاہد جو بڑے جذبے اور ولولے کے ساتھ لڑا تھا، اس کو جب مال غنیمت اس کے حصے کا دیا گیا تو وہ کہنے لگا نہیں میرا اور بنتا ہے، مجھے اور چاہیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھی تیرا اتنا بنتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میرا اور بھی بنتا ہے. اس طرح کی کوئی بات ہوئی. اب اس نے کچھ مس بہیو کیا، کیا ہوا؟ کچھ ایسا موقع بنا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 20 درے لگوائے اور اس کو حلق بھی کروا دیا، سر مونڈ دیا، بال منڈوا دیا. کوئی ایسی نوبت آ گئی، بات چیت یہاں تک بڑھ گئی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 درے لگوائے اور حلق بھی کروا دیا، سر گنجا کروا دیا. اس بندے نے پتہ کیا کیا؟ مجاہد نے زمین سے اپنے سارے بال سمیٹے، بال سمیٹ کے ڈالے بیگ میں، اور سیدھا وہاں سے نکل کے مدینہ آیا. اب مدینہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے آئے، لوگ بیٹھے ہیں. اس نے جناب بیگ سے جناب بال نکالے اپنے سر کے اور یہ ان کے سینے پہ دے مارے، لوگوں کے سامنے تو عمر کے سینے پہ دے مارے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت پورا واقعہ سنایا کہ میں جہاد میں شریک تھا اور مجھے انہوں نے حق نہیں دیا اور میرے ساتھ یہ معاملہ کیا. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر لشکر، یہ ایک عام سا نوجوان جس کا نام بھی کتابوں میں نہیں لکھا، صحابی رسول بھی نہیں، وہاں بھی ہو سکتا ہے اس نے کچھ مس بہیو کیا ہو، یہاں امیر المومنین کے ساتھ کیا کیا آگے اس نے؟ ایک عام سا آدمی. جب آپ نے ساری بات سنی تو آپ نے فوری طور پر ایک حکم جاری کروایا اپنے دوست امیر لشکر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے لیے کہ تم نے جو اس کے ساتھ کیا ہے یہ انصاف کے خلاف ہے. اگر تم نے تنہائی میں کیا ہے تو اس کو کہو تمہیں تنہائی میں 20 درے بھی مارے اور تمہارے سر کے بال بھی حلق کرے، تمہیں گنجا کرے. اور اگر تم نے لوگوں کے مجمع میں یہ کیا ہے تو میں عمر تمہیں یہ حکم دیتا ہوں تم لوگوں کے مجمع میں بیٹھو، یہ لوگوں کے مجمع میں تمہیں 20 درے مارے اور تمہیں گنجا بھی کرے. جب عدل انصاف کی ایسی بات ہوتی ہے تو پھر عزت اور حکومت، پھر اس کے لیے ووٹوں کی ضرورت نہیں رہتی، پھر لوگ دل سے قدر کیا کرتے ہیں. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی باتیں ہیں. یہ وہ عمر ہیں کہ جب ان کو حکمران بنایا گیا تو حضرت ابوبکر کے پاس لوگ گئے، کہنے لگے یہ آپ نے کس کو اپنا خلیفہ بنا دیا ہے؟ کیا آپ کو ان کی سختی کا پتہ نہیں ہے؟ آپ کے آخری وقت آ گیا، اللہ کے پاس جانے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کو جواب دوں گا، اللہ میں نے لوگوں میں سب سے بہتر کو تیرے بندوں کا ذمہ دار بنا دیا. تو ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں اللہ آج کل کے حالات میں جو لوگوں میں سب سے بہتر ہو اللہ اسے ہمارا حکمران بنا دے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.